یونین نے روس پر مالیاتی اور تجارتی پابندیاں لگانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج دوحہ شیرٹن ہوٹل میں قدرتی گیس ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کے فورم کا سربراہ اجلاس ہوا۔ افتتاحی تقریب میں الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون، ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی، موزمبیق کے صدر جناب فلپ نیوسی، ایکویٹوریل گینی کے صدر جناب ٹیوڈورو اوبیانگ انگویما امباسوگو، لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید الدبیبہ، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر کیتھرولی اور متعدد وزراء اور فورم میں شریک وفود کے سربراہان نے شرکت کی۔ اسی طرح افتتاحی سیشن میں متعدد شیوخ اور وزراء اور دوحہ میں موجود سفارتی مشنوں کے سربراہان، اعلیٰ قدری حکام، تجارتی شخصیات، معیشت اور توانائی کے شعبے میں فیصلہ ساز شخصیات اور بین الاقوامی کمپنیوں اور اداروں کے نمائندوں اور دیگر ریاستی مہمان بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صاحب سمو امیر نے کہا کہ فورم کا یہ سربراہی اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کورونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجز اب بھی موجود ہیں اور اس کے اثرات پوری دنیا میں زندگی کے مختلف گوشوں پر پڑے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران توانائی کے حوالے سے عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر گیس پیدا کرنے والے اور گیس خرچ کرنے والے دونوں ملکوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت اور سپورٹ کرتا رہے گا۔ افتتاحی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے فورم کے جنرل سیکریٹری انجینئر محمد حمال نے کہا کہ دوحہ میں سن 2011 میں فورم کے پہلے سربراہ اجلاس کے بعد سے اب تک دنیا بھر میں قدرتی گیس کی ڈیمانڈ میں 23% اضافہ ہوا ہے۔ بعد ازاں فورم سے مختلف ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان نے بھی خطاب کیا اور اس ضرورت پر زور دیا کہ ایندھن کی سپلائی کو یقینی بنائے رکھنے اور کوارڈینیشن کی سطح کو بلند کرنے کے لیے بات چیت اور باہمی تعاون ضروری ہے۔ اسی طرح چیلنجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز کے درمیان تعاون اور بات چیت اور رابطہ کاری ضروری ہے۔ سبھی تقریروں اور مباحثوں کے بعد فورم کا سربراہی اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا اعلان صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کیا۔ اختتامی اجلاس میں صاحب سمو امیر نے دوحہ اعلامیے کا بھی اعلان کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز فورم میں شرکت کے لیے آنے والے ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان نے ملاقات کی۔ ان سربراہان میں الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون، ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی، موزمبیق کے صدر جناب فلپ نیوسی، ایکویٹوریل گینی کے صدر جناب ٹیوڈورو اوبیانگ انگویما امباسو، لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید الدبیبہ اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر کیتھرولی شامل ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے فورم میں شریک سربراہان مملکت اور حکومت اور وفود کے سربراہان اور دیگر اعلی حکام کے اعزاز میں شیرٹن ہوٹل میں پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ قطر نے گیس ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی کی ہے، جو ایسے وقت میں منعقد کیا گیا جب دنیا میں گیس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایندھن ماحولیات دوست ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے افتتاحی تقریر میں عالمی معیشت میں گیس کی اہمیت اور صورتحال اور گیس مارکیٹ کو مستحکم رکھنے میں قطر کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو سعودی عرب کے یوم تاسیس پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سعودی فرمانروا کو تہنیتی تار روانہ کیا۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو ان کے ملک کے فاؤنڈیشن ڈے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ سعودی عرب کے یوم تاسیس میں قطر کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات ہیں اور یہ دن ایک قومی تاریخی دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے بھی اس دن کی مناسبت سے سعودی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جناب ماجد محمد حسن عبداللہ الانصاری کو نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا مشیر اور وزارت خارجہ کا سرکاری ترجمان مقرر کیا ہے۔ ڈاکٹر ماجد محمد بن حسن الانصاری سن 2019 سے قطر بین الاقوامی اکیڈمی برائے سیکیورٹی اسٹڈیز کے سربراہ ہیں۔ اس سے پہلے وہ قطر یونیورسٹی میں سیاسیات کے شعبے کے سربراہ اور یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے ڈپارٹمنٹ میں استاد تھے۔ وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی کے ساتھ آج الجزائر کے وزیر برائے ہاؤسنگ، آبادکاری اور شہری امور جناب محمد طارق بالعریبی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین آبادکاری کو ترقی دینے کے شعبے میں تعاون اور تجربات کے تبادلے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر السبعی نے جناب بالعریبی کو آبادکاری سے متعلق قطر کے جامع منصوبے اور اب تک کی کامیابیوں سے بھی آگاہ کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ریاست قطر نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ہونے والے خلیجی ملکوں اور یورپی یونین کے 26ویں مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس مشترکہ خواہش اور تعاون کو جاری رکھنے کی دو طرفہ سچی نیت کا ترجمان ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپسی بات چیت اور مباحثے کو بڑھایا جائے تاکہ خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں اور یورپی اتحاد کے درمیان تعلقات کو نئی اونچائیوں تک لے جایا جا سکے۔ وزیر مملکت نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک دنیا کو درپیش چیلنجوں سے دور نہیں ہیں، جن میں سر فہرست ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک دنیا کے خشک ترین خطوں میں سے ایک خطے میں واقع ہیں اور اسی لیے قطر ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور یہ مسئلہ اس کے قومی ویژن 2030 کے بنیادی عناصر میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ کیتھرین ریسل سے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یونیسیف کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ شیخ عالیہ آل ثانی نے ملاقات کے دوران کہا کہ قطر عرب دنیا اور دنیا کی دیگر خطوں میں جاری یونیسیف کے پروگراموں کی سپورٹ جاری رکھے گا۔ اس موقع پر محترمہ کیتھرین ریسل نے قطر اور یونیسیف کے مابین موجود شراکت اور دوحہ میں تنظیم کے دفتر کی میزبانی کو سراہا۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہر جازان کے کنگ عبداللہ ایئرپورٹ پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ سول فیسلٹیز اور اہم مقامات کو نشانہ بنانا عام شہریوں کے حق میں ایک خطرناک تخریبی کارروائی ہے جو تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کے منافی ہے۔ وزارت نے زور دے کر کہا کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور مجرمانہ اور تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی نہیں ہوں۔ بیان میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے یوکرین کے مشرق میں واقع 2 علاقوں دونیتسک اور لوگانسک کو آزاد ریاستوں کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد ایک ہنگامی اوپن اجلاس بلایا۔ کونسل کے ممبر ملکوں کی اکثریت نے روس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کرائسس کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں۔ اس سے قبل روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے زور دے کر کہا تھا کہ یوکرین روس کی تاریخ کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے۔
روسی صدر نے دونیتسک اور لوگانسک نامی علاقوں کو آزاد ریاستوں کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ روس کی سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد روس نے ان علاقوں میں روسی دستوں کو امن فوج کے طور پر تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی روس کی طرح ان ریاستوں کو تسلیم کر لیں۔ اور نشرے کے آخر میں کھیل کی دنیا سے یہ خبر کہ آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنلز میں آج یو اے ای نے نیپال کو اور آئرلینڈ نے عمان کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یو اے ای نے نیپال کو 68 اور آئرلینڈ نے عمان کو 56 رنوں سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ جمعرات 24 فروری کو یو اے ای اور آئرلینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ اسی دن تیسری پوزیشن کے لیے نیپال اور عمان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج قدرتی گیس ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر گیس ایکسپورٹ کرنے والے اور گیس کنزیوم کرنے والے دونوں ملکوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت اور سپورٹ جاری رکھے گا۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز فورم میں شرکت کے لیے آنے والی اعلیٰ شخصیات نے ملاقات کی۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر ملکوں کی اکثریت نے یوکرین کے مشرق میں واقع 2 علاقوں کی آزادی تسلیم کرنے کے روسی صدر کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اور یورپی یونین نے روس پر مالیاتی اور تجارتی پابندیاں لگانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور سیف القواری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔